بے مثال فیصلہ کن فتح عطا فرمائی تھی۔ تاریخ اسلام کا بالخصوص اور تاریخ انسانیت کا بالعموم یہ بہت بڑا واقعہ ہے۔ اس کی اہمیت پہلی آسمانی کتابوں میں بھی تورات اور انجیل میں بیان ہوئی تھی۔ واقعہ بعد کا ہے لیکن کتابیں پہلے بتا رہی تھیں۔ بائبل میں یہ بیان موجود ہے کہ 10,000 قدسیوں کے لشکر کے ساتھ وہ سورج فاران کی چوٹیوں سے طلوع ہوگا اور زمین کے مشرق و مغرب اس کی روشنی سے روشن ہو جائیں گے، اور زمین اس کے ساتھی مجاہدوں کے قدموں کی دمک کے ساتھ کانپ اٹھے گی۔ یہ پہلی کتابوں کا بیان اور اس کے بعد قرآن کریم۔ قرآن کریم میں فتح کا لفظ جتنی دفعہ بھی آیا ہے صرف فتح مکہ کے لیے آیا۔ ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ، 2 حوالے تو میں نے پیش کیے اور بھی ہے۔ کسی جگہ فرمایا جب اللہ کی مدد اور فتح آ گئی، والفتح، فتح کا لفظ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ایک آیت میں 2 دفعہ فتح کا لفظ۔ یہ خاص اہمیت ہوتی ہے بھائی۔ اور کسی جگہ یوں فرمایا کہ فتح سے پہلے ایمان لانے والے اور فتح کے بعد میں ایمان لانے والوں میں درجات کا بہت فرق ہے۔ اور کسی جگہ یوں فرمایا کہ من قبل الفتح وقات، فتح سے پہلے اور جہاد والا جو عرصہ ہے اس سے پہلے کے لوگ جنہوں نے اپنے مال اور اپنی جانیں اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے پیش کی، اولئک اعظم درجات، وہ بہت اونچے درجے کے مالک ہیں۔ لا يستوی منکم من انفق من قبل فتح وقاتل، فتح سے پہلے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے اور بعد میں مال خرچ کرنے والوں میں بہت فرق ہے، برابر نہیں ہو سکتے۔ لا يستوی، یہ بھائی فتح کی اہمیت ہے۔ اب اس کے بعد بھائی اگر ایسے نوجوانوں کے لیے جن کو پس منظر معلوم نہیں ہے،
کیونکہ یہ جو اجتماع ہے ملا جلا ہوتا ہے، یعنی بہت تعلیم یافتہ لوگ بھی ہوتے ہیں اور کم والے بھی ہوتے ہیں، اور ہمیں کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے کلام کرو ان کے عقلوں کے مطابق، تو اس لیے ذرا یہ اہتمام کرنا پڑتا ہے۔ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی۔ اہل مدینہ جن میں بھائی اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور اہل مکہ قریش، ان کے درمیان میں صلح حدیبیہ ہوئی۔ حدیبیہ کے مقام پر یہ صلح ہوئی تھی اور باقاعدہ تحریری طور پر لکھی گئی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس تحریر کے محرر کاتب تھے، لکھنے والے۔ وہ تفصیلات بہت ہیں اپنی جگہ صلح حدیبیہ والی ساری، اگر ان کو چھیڑوں گا تو مضمون رہ جائے۔ صلح حدیبیہ میں یہ بھی لکھا گیا کہ عرب کا کوئی قبیلہ یا عرب کے کسی علاقے کے جو لوگ ہیں، دونوں گروہوں میں سے جس کے ساتھ ملنا چاہیں ان کو ملنے کی آزادی ہوگی۔ کوئی مسلمانوں کے ساتھ مل جائے اس کو کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی قریش مکہ کے ساتھ مل جائے اس کو کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ صلح کے ماحول میں اپنے اپنے چنانچہ اب تاریخی واقعہ یہ ہے کہ 2 قبیلے تھے عرب میں، ایک بنو خزاعہ خیز الفین ہے اور ایک بنو بکر۔ ان کی پہلے سے دشمنیاں چلی آ رہی تھیں۔ قبائلی ماحول میں ایسا ہوتا رہتا ہے، سنتے رہتے ہیں آپ، یہ سرحد کے علاقے میں، بلوچستان کے علاقے میں، یہ ڈیرہ غازی خان کے علاقے میں، اسماعیل خان کے علاقے میں، اس طرح کے جو قبائلی گروہ بندی ہے یہ بہت ہوتی ہے، اس زمانے میں بھی تھی۔ اور چونکہ اس وقت کوئی باقاعدہ اسٹیٹ نہیں تھی اور باقاعدہ گورنمنٹ نہیں تھی، ادارے نہیں تھے، باقاعدہ فوج، باقاعدہ عدلیہ، باقاعدہ یہ ساری چیزیں تو ابھی نہیں تھی فتح مکہ سے۔ اس لیے بھائی بنو خزاعہ نے اعلان کیا کہ ہمارا حلف جو ہے، ہمارا ساتھ یہ مسلمانوں کے ساتھ، اہل مدینہ کے ساتھ۔ اور بنو بکر والوں نے یہ اعلان کیا اس موقع پر کہ ہمارا الحاق جو ہے وہ قریش مکہ کے ساتھ۔ کوئی بات نہیں، صلح کا ماحول تھا، ٹھیک ہے بھائی سارا۔ یہ 6 ہجری کی بات، 7 ہجری ایک سال اور 8 ہجری، یہ تقریباً یوں سمجھے 8 مہینے اس معاہدے پر عمل ہوتا رہا۔ لیکن آپ کو پتہ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، صبر نہیں آیا ان کو، خاص طور پر یہ بھی ہے ابو جہل جیسے قریش مکہ کے بڑے سردار، وہ جنگ بدر میں قتل ہو گئے، امیہ بن خلف، اس طرح کے بڑے بڑے لوگ صلح کر لی تھی تو تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بنو بکر نے رات کے وقت
بنو خزاع قبیلے کے لوگوں پر حملہ کر دیا۔ اب یہ تیاری کے ساتھ تھے حملہ کرنے والے، وہ لا علم تھے، مسلح اور نہتے قبیلوں کے درمیان یہ صورت بن گئی تھی۔ تو بنو خزاع کے لوگوں نے سمجھا کہ جان تو اب بچانی ہے، تو بھائی اسلام سے پہلے بھی جو خانہ کعبہ اور وہ علاقہ ہے حرم شریف کا، اس کو امن کا علاقہ سب لوگ سمجھتے تھے، وہ بھی اور وہ بھی۔ چنانچہ بنو خزاع کے کچھ لوگ قتل ہو گئے، کچھ لوگ دوڑے اور جا کر حرم شریف میں ان کا جی ہم حرم کی پناہ میں آتے ہیں۔ لیکن بھائی یہ معاملہ کچھ عجیب ہے، جب سوار ہو جائے نا دماغ پر پھر وہ باتیں سوئی تھی۔ بنو بکر والے حرم میں گھس کر انہوں نے بنو خزاع کے لوگوں کو قتل کر دیا۔ بنو خزاع مسلمان نہیں تھے، اس لیے میں نے شہید کا لفظ استعمال نہیں کیا، تھے وہ غیر مسلم، صرف مسلمانوں کے حلیف بن گئے تھے، اسلام کے ساتھ حلیف حلف والے۔ ایک راجد نام کا آدمی تھا، اس نے جب یہ صورتحال دیکھی تو مکہ میں اس نے دہائی دی، ادرکنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہماری مدد کو پہنچے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم اس وقت وضو فرما رہے تھے، غالباً یہ تہجد کا وضو، رات کا وضو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران وضو فرمایا نصرتا 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 3 دفعہ، تیری مدد کر دی گئی، تیری مدد کر دی گئی، تیری مدد کر دی گئی۔ آپ سے پوچھا بھی گیا تو آپ نے بتایا کہ مکہ میں بنو بکر نے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بنو خزاع کے لوگوں کو، بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اہل مکہ کے پاس سفارت بھیجی، سفیر بھیجا، اور سفارت کا مطلب ہے اکیلا سفیر نہیں، ساتھ کچھ آدمی ہوتے بھی ہیں اس کی حفاظت کرنے کے لیے وغیرہ وغیرہ۔ ایک عجیب وہ ہمارا وزیر خارجہ جاتا تو اکیلا تو نہیں جاتا، بہت سے لوگوں کو ساتھ لے کر۔ سفارت مکہ مکرمہ پہنچی اور انہوں نے کہا کہ یہ ہم تک خبر پہنچ چکی ہے، اب چونکہ تم لوگوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے تو اس کا مطلب ہے تم نے معاہدہ توڑ دیا۔ اب اگر تم معاہدے کو قائم رکھنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں یہ کرنا پڑے گا کہ بنو بکر کی حمایت کو چھوڑنا پڑے گا، اور جتنے لوگ جو ہیں بنو خزاع کے قتل ہوئے ہیں ان کی دیت خون بہا، ایک آدمی کی 100 اونٹ ہوتی ہے، ان سب کا جو ہے خون بہا وہ تمہیں ادا کرنا پڑے گا، اور اگر یہ باتیں منظور نہ ہو تو اعلان کر دو کہ معاہدہ ختم۔ جب یہ باتیں اہل مکہ کے سامنے پیش کی گئی تو ٹھیک ہے جی ٹوٹ جائے تو ٹوٹ جائے، انہیں کسوں نے سمجھا ہوا ٹوٹ جائے، سفارت واپس چلی۔
اب اہل مکہ کو پسو پڑے معاہدہ تو ہم نے توڑ دیا، اب بنے گا کیا؟ تو سیرت کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ سردار مکہ ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، پہلی بات ہے، اس لیے میں نے رضی اللہ عنہ نے کہا جو بات اسلام قبول کرنے کے بعد والی ہوگی اس کے ساتھ میں رضی اللہ عنہ کہتا ہوں، جو کفر کی حالت میں باتیں ہیں وہ ان کے ساتھ میں نہیں کہتا، اس وقت وہ مسلمان نہیں۔ سردار مکہ آدمیوں کو لے کر، کچھ ساتھیوں کو لے کر مدینہ طیبہ آئے کہ جی ہم معاہدہ بحال کرنا چاہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاہدے کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہوتا، کر لیا اور توڑ دیا، کر لیا اور توڑ دیا، اس لیے توڑ دیا ہے تو توڑ دیا۔ اب دونوں فریقین کی طرف سے جب تک رضامندی نہ ہو معاہدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو ٹوٹ گیا۔ مایوس ہو کر بیٹی سے ملنے آئے، بیٹی تھی ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی۔ ان کی پہلی شادی جو ہے مہاجرین حبشہ میں سے ایک مہاجر کے ساتھ ہوئی تھی، خاوند فوت ہونے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمے آئی۔ بیٹی سے ملنے کے لیے گھر آئے، بیٹی نے استقبال کیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس بستر پر بیٹھتے تھے اس کو لپیٹ کر ایک طرف رکھ دیا۔ بیٹی یہ کیا کرتی ہو؟ تو انہوں نے کہا باجان اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا مشرک اللہ کے رسول کے بستر پر نہیں بیٹھ سکتا۔ چنانچہ بھائی وہ صلح والا معاملہ تھا وہ ختم ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کچھ وقفہ ضرور تھا، ورنہ فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ واقعہ ہوا ہے اور اس کا رد عمل یہ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے، اس لیے آپ نے کچھ وقفہ کر کے تیاری شروع کرا دی، صحابہ کو تیار ہو جاؤ کسی مہم پر نکلنا۔ اور آپ نے اس سلسلے کو اس حد تک خفیہ رکھا کہ خود ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، مجھے پتہ نہیں کہ کدھر جانا ہے آپ نے۔ سارا عرب پڑا ہوا تھا، تو عرب چھوٹا ملک ہے، کیا پتا کدھر جانا ہے بھائی۔ کراچی سے ہوائی جہاز اٹھتا ہے تو 1 گھنٹہ تقریباً ہوتا، باقی 3.5-4 گھنٹے سعودی عرب کے اوپر سے ہوائی جہاز کا سفر ہوتا، اتنا بڑا ملک ہے۔ تیاری کروا دو۔ رستہ جو تھا جہاں لوگ آتے جاتے تھے قافلوں کی صورت میں اونٹوں پر سوار ہو کر یا سواریوں کی شکل میں، کیونکہ تجارتی مرکز تھے دونوں، مکہ مکرمہ بھی مدینہ طیبہ بھی، صلح حدیبیہ کے بعد تجارت کھل بھی گئی تھی، اور ان 2 فریقوں کے علاوہ باقی لوگ جو ہیں وہ نارمل تھے، اس لیے آپ نے وہ راستہ بھی اختیار نہیں کیا جس پر تجارتی قافلے سفر کرتے ہیں، خبر پہنچ جائے گی۔ مقابلے کے لیے اگر وہ لوگ جو ہیں وہ تیار ہو گئے تو خون بہے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پرامن انقلابی فتح چاہتے تھے جس میں خونریزی نہ ہو۔ اب بھائی جو اگلی باتیں ہیں نا ان میں بہت سے پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
ہر خوبی کے اندر دنیا کے تمام انسانوں سے افضل تھے، ہر خوبی کے اندر، صورت کے اندر بھی اور سیرت کے اندر بے مثال ہستی۔ اس لیے جن لوگوں نے اس موضوع پر کتابیں لکھی ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت سپہ سالار، ایک پیر کرم شاہ صاحب کے کچھ صاحبزادے ہیں، ان کی ایک کتاب، ریٹائر فوجی میجر ہیں، ان کی کتاب ایک آ گئی ہے اسی موضوع پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جو جنگیں ہیں، آپ نے بے مثل جنرل، اور وہ کس طرح، میں نے پہلے بھی کسی موقع پر یہ آپ کو کیلکولیشن جمع تفریق بتائی تھی۔ مشہور ہے کہ جنگ بدر کے موقع پر مسلمانوں کے لشکر میں 2 گھوڑے تھے، سنا ہوا ہے؟ حفیظ الحدری شاہ نامہ اسلام پہلے بہت پڑھا جاتا تھا، یہاں پر لوگ بڑے ترنم کے ساتھ تھے، ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں، بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں، سنتے رہتے تھے۔ اب انداز ذرا بدل گئے ہیں، 2 گھوڑے تھے، اور غزوہ احد کے موقع پر، غزوہ احد کے موقع پر جو اسلامی لشکر تھا اس میں 50 گھوڑے تھے۔ 2 ہجری فتح جنگ بدر، غزوہ بدر، اور 3 ہجری غزوہ احد، 1 سال کا فرق، اور گھوڑا بھی اس وقت جنگ کا ذریعہ تھا۔ قرآن مجید میں اسی طرح اعدوا لهم من قوة من رباط الخيل ومن قوة ترهبون به عدو الله وعدوه، جہاں تو ہو سکے گھوڑے باندھ کر اور قوت پیدا کر کے تیار رہو، اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو ڈرا کر رکھو، یہ حکم ہے۔ 1 سال میں سامان حرب، ذریعہ حرب 25 گنا اضافہ، 250 کی یہی نسبت ہے دنیا کی تاریخ میں فوج کا 1 سال کے اندر 25 گنا طاقتور ہو جانا۔ اس کے بعد بھائی 5 ہجری میں غزوہ احد، تقریباً 2 سال، مہینوں کا میں حساب چھوڑ دیتا، 250 شاہ سوار تھے، 2 سالوں کے اندر 25 گنا اضافہ، نہیں 25 گنا بھی نہیں ہے بھائی، 250 سے 25 سے 20 گنا، 20 گنا اضافہ ہے دنیا کی تاریخ میں کسی جرنیل کی اتنی صلاحیت۔ اور بھائی فتح مکہ کے موقع پر اسلامی لشکر میں 5000 شاہ سوار تھے، اور 10,000 کے لشکر میں آدھا لشکر، اور 10,000 کے لشکر میں پورا لشکر
ایسا تھا کہ ہر آدمی زرہ پوش تھا، لوہے کا لباس اس زمانے میں جو ہوتا تھا جیسا بھی تھا، ہاں جی۔ اور کتابوں میں لکھا کہ صرف مجاہدین کی صرف آنکھیں نظر آتی تھیں، اتنے وہ سراغ چھوڑ دیتے تھے، آنکھیں بند کر کے تو لڑائی نہیں ہوتی تھی، وہ آنکھوں والی جگہ، باقی سارا زرہ پوش۔ اب میٹرک کے طالب علموں کے لیے بھی ایک چھوٹا سا نکتہ پیش کر دیتا ہوں۔ وہ چلتا ہے گراف بناتے ہیں کہ بھائی کسی معاملے میں کسی ادارے نے کتنی ترقی کی ہے یا کتنا تنزل کیا ہے، ترقی کی ہے، خرابی کی ہے، تو پاکستانی معیشت کے بارے میں یہ بڑا آتا ہے۔ تو اب یہ کرتے یہ ہیں کہ وہ جو گراف پیپر ہوتا ہے اس پر ایک طرف سال لگ جائیں گے، 1 ہجری 2 ہجری 3 ہجری 4 ہجری 5 ہجری 6 ہجری 7 ہجری 8 ہجری، ایسا ہی اوپر اتنے گھوڑے اتنے گھوڑے اتنے گھوڑے اتنے گھوڑے اتنے گھوڑے۔ اب وہ جو ان دونوں کے درمیان میں نقطہ بنتا ہے اس کو جناب وہ اب 2 سے 50 تک پہنچانا ہے، 50 سے 250 تک پہنچانا ہے، ہاں جی ایسے کرتے اگلے 2 سال گراف پیپر ختم۔ اتنا بڑا وہ ہوتا ہی نہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ فتح مکہ نے یہ بات ثابت کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم تاریخ کے بے مثال جرنیل تھے۔ ایک پہلو وہ جو اس سے بھی زیادہ بڑا اور اہم ہے وہ ہے کہ طاقتور ہونے کے باوجود نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم رحمت للعالمین تھے۔ حکمت والے تھے، دانائی والے، قوت کے باوجود یہ شان بھائی اپنے پورے جوبن پر اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عزیز، اس کا ترجمہ زبردست۔ ہمارے ہاں اردو میں پیارے کے معنی میں لفظ استعمال ہوتا ہے، میرا بڑا عزیز ہے، پیارا یا رشتہ دار۔ عربی میں عزیز کا معنی پیارا نہیں ہے، زبردست۔ عزیز وہ زبردست بھی ہے، اس کے باوجود ان اللہ عزیز حکیم، حکمت والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات اللہ کی مخلوقات میں سے صرف انسانوں میں زیادہ پیدا ہو سکتی ہیں، باقی مخلوق کو یہ صلاحیت نہیں دی گئی، اور انسانوں میں سب سے زیادہ یہ صلاحیت اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ قدرت کے باوجود رحم کرنا، معاف کر دینا، یہ آپ کی سیرت کا بہت خاص پہلو ہے۔ فتح مکہ کی باتیں ذرا طویل ہے، ایک چھوٹا واقعہ جلدی جو بیان ہو سکتا ہے وہ میں کر دیتا ہوں۔ ایک غزوہ سے اسلامی لشکر واپس آ رہا تھا، حرم میں گرمی بہت پڑتی ہے، لو چلتی ہے، اس لیے عام طور پر دوپہر کے وقت گرمیوں کے موسم میں
جب لو چلنے لگتی تھی تو آنکھوں کو بہت نقصان پہنچاتی تھی. اس وقت لوگ جو ہے وہ ٹھہر جاتے تھے، لشکر ٹھہر جاتے تھے کسی مناسب جگہ، کسی پانی کے چشمے کے پاس، کسی جگہ کوئی سرسبزی، کوئی ہریالی، کوئی درخت وغیرہ، کوئی جنگل، تو ٹھہر جاتے تھے کہ بھئی چلو دوپہر کا وقت یہ جو لو والا ہے یہ نکال کر پھر ذرا پچھلے وقت میں آگے چلیں گے. اسلامی لشکر اس طرح جو راستے میں کسی باغ میں ٹھہر گیا. کیوں بھائی صاحب، مکہ سے مدینہ طیبہ جاتے ہوئے جگہ جگہ نظر آتی ہے، سرر پہاڑیاں بھی نظر آتی ہیں اور ان کے دامن میں وہ درخت اگے ہوئے ہے جی، اور چار دیواریاں اور درخت اور باغ وہ بھی نظر آتے ہیں. وہ زبانیں بھی تھے. ایک آدمی جو عبد یغوث اس کا نام کتابوں میں لکھا ہے، یہ یغوث ایک بت کا نام، عبد یغوث کا بندہ، مسلمان نہیں تھا، دشمن تھا. اس نے جناب دیکھا کہ یہ مجاہد ہیں اور جنگ کر کے آئے ہیں اور تھکے ہارے ہیں، اور جنہوں نے اپنی جو تلواریں ہیں وہ بھی جس درخت کے نیچے کوئی بیٹھا ہوا ہے، 1 2 4، وہ اپنی تلواریں انہوں نے جناب درخت کے کھنگیوں کے ساتھ، کیا نام اس کا لینا چاہیے اردو میں، وہ جناب لٹکائی ہوئی ہیں. مسلمان جو ہے ذرا تھکے ہوئے تھے، سفر مسافر تھے، کچھ نیند آئی ہوئی تھی. وہ جناب چپکے سے چھپتا چھپاتا دوڑ لگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر پہنچ گیا. آپ کی جو تلوار تھی درخت کے ساتھ لٹکی ہوئی، اس کو جناب اس نے اتارا، نیام سے نکال لی. اب اللہ تعالیٰ کی حفاظت بھی بھئی کام کر رہی تھی. دنیا کی تدبیریں اپنی جگہ اور تدبیر کند بندہ، تقدیر خند زندہ. اللہ تعالیٰ کو حفاظت منظور تھی، اس لیے اس کے دل میں یہ ڈال سونے میں وار نہیں کر جگا کر کہنے لگا، اپنی بہادری دکھانے لگا ہوگا. ہاں جی، قوم یا محمد، آپ اٹھ کر بیٹھ، صورتحال دیکھ لیا آپ نے، بتا تجھے میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ. اس کے ہاتھ سے تلوار چھوڑ کر نیچے جا. آپ نے اپنی تلوار دوبارہ اپنے قبضے میں کی اور فرمایا اب تو بتا